يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لے، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لے تو دنیا کے یہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے یہ تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ لاکھوں کروڑ درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ گزشتہ جمعہ سے منسلک ہوگا شادی بیاہ کے رسم و رواج پر۔ معزز حاضرین، شادی ایک سماجی تقریب ہے جسے ہر مذہب، ہر قوم، ہر خطے کے لوگ کرتے ہیں۔ شادی یہ نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی اگر ختم کر دی جائے تو جو نسل انسانی نسل کا جاری سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب، ہر خطے، ہر قوم کے لوگ شادی کرتے ہیں، اور اس شادی میں ہر مذہب، ہر قوم، ہر خطے کے لوگوں کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، الگ الگ رسم و رواج پائے جاتے ہیں، جو رسم و رواج انتہائی شرمناک اور انسان کے مالی اور جانی، یعنی مالی اعتبار سے بھی انسان کو تھکا دیتے ہیں اور جانی اعتبار سے بھی انسان کو تھکا دیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف انسان اسے اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اگر میں یہ رسم و رواج نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے وہ ان رسم و رواج کو کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، دین اسلام نے بھی شادی کو ایک معاشرتی حیثیت دی ہے۔ اسلام نے بھی شادی پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جو شخص میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو گویا شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ جمعہ میں نے نکاح کا آسان طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہ رسم و رواج ان سنتوں کو آج ختم کر دیے ہیں۔ لوگوں نے سنتوں کو بھلا دیا ہے۔ کیونکہ ان کی نظر میں جو رسم و رواج ہے یہی شادی کے لیے اصل اور ضروری ہے، یہ لوگوں کی جو ہے سمجھ ہے۔ تو بہرحال انہی رسم و رواج میں سے ایک رسم جہیز کی لعنت ہے۔ جہیز عربی
جو لفظ ہے جہز، یجہز کے معنی سامان تیار کرنا ہے، اور اردو میں جب اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہیز، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے ساز و سامان، گھریلو سامان، مال و دولت لڑکوں کو دینا، یہ جہیز کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جہیز ایک قسم کی لعنت ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، جہیز کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہیز یہ ایک خالص غیر مسلمانہ رسم ہے، چونکہ ہندوستان میں، بر صغیر میں اسلام آنے سے پہلے، مسلمانوں کی فتوحات سے پہلے یہاں غیر مسلموں کا راج تھا، تو لہذا یہاں جب اسلام آیا تو لوگوں نے اسلام کو گلے سے لگایا، اسلام قبول کیا، لیکن ان میں جو پرانی تہذیب تھی، جو پرانے رسم و رواج تھے، چاہ کر بھی وہ ختم نہیں ہوئے۔ ہاں، ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے مجبور تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تالاب میں ڈبکی لگا کر خشک باہر نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک آدمی تالاب میں ڈبکی لگائے اور یہ سوچے کہ میں سوکھا باہر آؤں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طرح ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں زیادہ غیر مسلم رہتے ہیں، تو لہذا ان غیر مسلموں کے جو رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج کو ہمارے مسلمانوں نے بطور تحفہ قبول کر لیا ہے، جبکہ یہ جو جہیز کی رسم ہے، یہ رسم غیر مسلم اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ نکاح کے بعد جو لڑکی ہے، جو بیٹی ہے، اسے وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شادی کے وقت تھوڑا ساز و سامان دیتے ہیں، تھوڑی مال و دولت دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو وراثت تقسیم ہونے کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس لڑکی کو وراثت نہیں دی جاتی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے وراثت دینا واجب اور ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تم پر واجب قرار دیا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان اپنی بہنوں کا وراثت کا حق مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ہم نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ جس طرح غیر مسلموں کا وہ رسم، جس طرح غیر مسلموں کا وہ رواج تھا، وہی رواج ہمارے مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، بعض لوگ جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز لینا صحیح بات نہیں ہے، تو وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، جبکہ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان دیا تھا وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ ان کے جو داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی کفالت میں تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو ان کی پرورش کس نے کی؟ حضرت ابو طالب، ان کے چچا نے کی ہے۔ تو جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی ذمہ داری کسے آتی ہے؟ بڑے بھائی کو آتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان دیا ہے وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کی مدد تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوڑے کی رقم لاکھوں میں نہیں دی ہے، سونے اور چاندی جو ہے نہیں دیے ہیں، گھر کے بہت سارے برتن نہیں دیے، نمائش کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے جس طرح آج مسلمان جو ہے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ ضرورت کی چند چیزیں دی۔ ان میں سے ایک چادر تھی جو ان کے استعمال کے لیے جو ہے دی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو ہے ان کو دی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چمڑے کا ایک تکیہ دیا تھا، اور پانی کے لیے ایک مشکیزہ دیا تھا، اور اس کے لیے جو ہے 2 مٹکے دیے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضروری سامان تھا جو ان کی مدد تھی، یہ کوئی جہیز نہیں تھا جسے آج کے مسلمان دلیل بناتے ہوئے غریبوں کو لوٹتے ہیں یا بھیک منگوں کی طرح جو ہے جہیز اپنے گھر لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ جوڑتے وقت جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ایک قسم کے بھکاری ہیں جو غریبوں سے جو ہے خون چوسنا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، جہیز کے طور پر جو مال لے رہے ہیں وہ غلط طریقے سے مال لے رہے ہیں۔ جس طرح غلط طریقے سے مال کمانے کو، چوری کرنے کو، دھوکہ دے کر مال لینے کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اسی طرح جہیز لینے کو بھی غلط سمجھے۔ جو لوگ جہیز لیتے ہیں انہیں بھی ہم پوری اسی نظر سے دیکھیں جس طرح ایک غلط طریقے سے مال کمانے والے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ جہیز لینا یہ ایک غلط طریقے سے مال لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تظلموا، خبردار ہو جاؤ، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، جو جہیز لینے والے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی والوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، بس چاہت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں جوڑے کی اتنی رقم دی جائے، ہمیں اتنا جہیز دیا جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی والوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا تظلموا، لا تظلموا، خبردار ہو جاؤ، ظلم نہ کرو۔ الا لا يحل مال امرئ، خبردار ہو جاؤ، کسی بھی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اسے جو ہے غلط طریقے سے لو۔ تو میرے بھائیوں، جہیز کا لینا یہ غلط طریقے سے مال کا لینا ہے، تو لہذا یہ بھی ایک غیر مسلمانہ رسم ہے جسے ہمارے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں اس جہیز سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، وہیں ہمارے معاشرے میں ایسے نکاح کرنے چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ مرد عورتوں کو کھلاتے ہیں، عورتوں کو پلاتے ہیں، عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں اور عورتوں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے، لیکن یہ مرد ایسا ہے جو عورت سے مال لوٹ کر اسے جو ہے کھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو شادی کے موقع پر جہیز لیتے ہیں، اس کے برعکس اسلام نے تو ان طاقتور مردوں سے کہا تھا کہ تم عورتوں کو خوش دلی سے مہر ادا کرو۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ ان عورتوں کا جو مہر ہے وہ خوش دلی سے عطا کرو، دل میں کوئی تنگی نہ رکھو، بلکہ خوش دلی سے جو ہے تم اسے جو ہے عطا کرو کہ تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے آسان نکاح ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے نام و نہاد مسلمانوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے اس نکاح کو۔ آپ دیکھیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطا فی صداق امرأۃ سویقا او تمرا فقد استحل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی
ایک عورت کو مہر کے طور پر، جو آدمی عورت کو مہر کے طور پر ایک جو ہے کھجور دیتا ہے، ایک مٹھی کھجور دیتا ہے یا ایک مٹھی ستو کا آٹا دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے آسان نکاح ہے کہ ایک مٹھی کھجور دیتا ہے یا ایک ستو آٹا مہر میں عطا کرتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے ایسے نوجوان جو مثالی نوجوان بن کر ایسے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آدمی عورت کو مہر کے طور پر مٹھی بھر کھانے کی چیز بھی دیتا ہے، مٹھی بھر کھانے کی چیز بھی عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مہر کے طور پر ہوگی۔ اللہ اکبر، اور وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے آسان نکاح ہوا کرتے تھے، اتنے آسان نکاح ہوا کرتے تھے کہ جو جوتے ہیں ان جوتوں کو بطور مہر ادا کیا جائے تو ایک عورت اسے قبول کر کے آدمی کے لیے حلال ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی فزارہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس نہ بنگلہ تھا، نہ مال و دولت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جوتوں کا ایک جوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا اردیتی بنفسک ومالک بنعلیک، کہ اے فلاں عورت، تو اپنے مال کو، اپنی جان کو جوتوں کے ایک جوڑے کے بدلے میں اسے جو ہے عطا کرتی ہے، یعنی جوتوں کو ایک جوڑے کے بدلے مہر لے کر کیا تو اس آدمی کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا فقالت نعم، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجازہ، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم جو ہے نکاح کرو۔ سبحان اللہ، ایک جوتے کے جوڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے وہ انگوٹی، لوہے کی انگوٹی کے مہر ادا کرنے پر جو ہے نکاح ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا امرأة بخاتم من حدید، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا اور مہر میں ایک لوہے کی انگوٹی کو دینے کا حکم دیا۔ دیکھیے کتنی آسان شادیاں جو ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے نوجوان 30 35 40 سال کے ہو رہے ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس جاب نہیں ہے، یا ہمارے پاس کام نہیں ہے، یا بعض یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، یا شادی پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے شادی کرنے سے جو ہے ڈر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال تو دور کی بات ہے، مال دینا تو دور کی بات ہے، کسی عورت نے اسلام ہی کو مہر بنا لیا۔ یہ قصہ غالباً جو ہے حضرت عبدالرحیم شیخ وغیرہ نے جو ہے بیان بھی کیا تھا۔ کیا تھا وہ قصہ؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک صحابی جو ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے کافر تھے، وہ کافر تھے، لہذا انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے، میں تجھ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں، لہذا اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں ان کا اسلام بھی دیا جاتا ہے۔
کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، ان کا اسلام قبول کرنا ہی ان کے لیے مہر تھا۔ تو لہذا اسی طرح حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کو آپ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو نیچے کر لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اجازت تو دیتا ہوں، لیکن تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، گھر جا کر دیکھو کہ گھر میں کچھ چیز ہے یا نہیں ہے، لاؤ اور وہ بطور مہر ادا کرو اور اس سے نکاح کرو۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر لوہے کی انگوٹی ہے تب بھی وہ اٹھا کر لاؤ، لیکن وہ صحابی کو لوہے کی انگوٹی بھی گھر میں نہیں ملتی۔ واپس لوٹ کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک تہبند ہے۔ تہبند کسے کہتے ہیں؟ ہم جو ازار پہنتے ہیں نا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہبند ہے، میں اس کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا اپنے لیے استعمال کروں گا اور دوسرا ٹکڑا اسے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم یہ تو ایک تہبند ہے وہ تم پہنو گے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور اسے دو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ صحابی خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجلس سے اٹھ کر باہر نکلنے کے لیے وہ صحابی جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن مجید یاد ہے؟ اللہ، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کچھ نہیں، کوئی جوڑے کی رقم نہیں، فلاں نہیں، کیا تمہیں قرآن مجید یاد ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چند سورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو چند سورتیں ہیں وہ بطور مہر اسے دے کر جو ہے تم اس سے نکاح کر لو۔ سبحان اللہ، کتنے جو ہے آسان نکاح ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں نے اسے کتنا مشکل بنا دیا ہے، صرف اور صرف رسم و رواج میں گھرنے کی وجہ سے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ جو جہیز والی رسم ہے یہ خالص غیر مسلمانہ رسم و رواج ہے، اس لیے ہمارے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو رسم و رواج منائے جاتے ہیں ان میں منڈوا یا کچھ ایسی نام کی ایک رسم منائی جاتی ہے جو خالص غیر مسلمانہ رسم ہے، اس پر تفصیل میں ذکر نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور رسم منائی جاتی ہے، وہ نکاح کے بعد جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے چاول وغیرہ رکھ کر اسے پیر مار کر جو ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ اس پر بھی میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا۔ بعض ایسے دیہاتوں میں جہاں ایسے مسلمان رہتے ہیں جن کے پاس ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ مسلمان اس میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ جو رسمیں منائی جاتی ہیں وہ یہ کہ نکاح کے 1 یا 2 دن بعد انڈے وغیرہ جو ہے پھوڑتے ہیں، کلر کا پانی وغیرہ جو ہے ایک دوسرے پر اچھالتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان تو مسلمان جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کے گھروں میں ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو بھی کھیل وغیرہ کھیلا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس میں فضول خرچی ہوگی، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کا یا اس نعمت کا ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک رسم منائی جاتی ہے، وہ سالگرہ کی جو ہے رسم منائی جاتی ہے، اور بھی بعض رسمیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آپ کو بیان کروں گا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے کس طرح بچا کرتے تھے، چند جو ہے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ آج ہمارے
جو مسلمان ہیں خصوصاً اہل الحدیث، میں بار بار یہ جملہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں لیکن انہیں جو ہے بدنام کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث پر خالص عمل کرنے کے بجائے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں یہ سوچ کر کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اس میں جو ہے شریک ہوتے ہیں، جبکہ سلف صالحین کسی کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آئیے دو چار واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلی ایسی دعوت جو مقابلے کے لیے کی جا رہی ہے، دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے، اور دعوت دینے والے یہ کہتے بھی ہیں کہ اس نے جو دعوت کی تھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں اس سے بہترین دعوت کروں گا، اس نے صرف 3 آئٹم رکھے تھے، میں 10 آئٹم رکھوں گا۔ یاد رکھیں اگر ایسا شخص آپ کو دعوت دیتا ہے تو ایسے شخص کی دعوت میں ہرگز شریک نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا عن طعام المتبارئین ان یکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ولیمے کی دعوت کے کھانے سے منع کیا ہے جو مقابلے کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کھانے سے منع کیا ہے۔ اور وہیں جب ہم ایسی دعوتوں میں شریک بھی ہوتے ہیں جہاں رسم و رواج ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہے ہیں، تو ہم شریک ہو کر کھانا نہ کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے نہ ماریں، دیکھیں کہ وہاں ناجائز کام ہو رہا ہے فوراً وہاں سے جو ہے واپس لوٹ جائے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آتے ہیں، دعوت قبول کر کے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر کے پردے پر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، گھر کا جو پردہ ہے اس پردے پر جو ہے تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا سجاوٹ ہے، یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہے کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ایسے جو ہے پردوں پر جو ہے تصویریں لگائی جائے۔ حضرت ابو ایوب غور کرے میرے بھائیو اس جملے پر، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کیسی جو ہے تاکید کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے میرے بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسروں کے متعلق ڈر تھا کہ کہیں دوسرے ایسا کام نہ کرے یا دوسرے یہ کام کرے، مجھے تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، مجھے تم سے تو یہ امید نہیں تھی کہ تمہارے گھر میں جو ہے ایسے پردے ہوں گے جس پر جو ہے تصویریں لٹکی ہوئی ہیں۔ لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں واللہ میں تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور بغیر کھانا کھائے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں اس واقعے سے؟ اگر کوئی رسم و رواج کر رہے ہیں، ناجائز دعوتیں کر رہے ہیں، بدعت کی دعوتیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم روکنے کی کوشش کریں، اگر رکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں رکتے فوراً وہاں سے جو ہے نکل جائے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کا جو ہے واقعہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سنن بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص دعوت ولیمہ پر اپنے گھر بلاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ لہذا ابو مسعود کہتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں تصویریں ہیں۔ لہذا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ وہ دعوت دینے والا شخص گھر جاتا ہے، اپنے پردوں کو پھاڑتا ہے، پھر جو ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الاصابہ میں حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گزر رہے تھے، انہوں نے ایک بارات دیکھی
انہوں نے ایک بارات دیکھی کہ جس بارات میں دلہن کے سامنے آگ جلائی گئی ہے، آگ لگائی گئی ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، لیڈر تھے، فوراً وہاں گئے، جتنے لوگ بارات میں تھے تمام لوگوں کو کوڑوں سے مارا۔ کس سے مارا؟ تمام لوگوں کو کوڑوں سے مارا اور اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کی قسم، کل رات کی جو دلہن تھی جس کے سامنے آگ جلائی جا رہی تھی، اللہ کی لعنت اس پر برس رہی تھی۔ یہ کام جو ہے کافروں کا کام ہے، یہ جو ہے مجوسیوں کا کام ہے جس میں جو ہے آپ ملوث ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ برائی دیکھ رہے ہو تو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تدخلوا ولیمۃ طبل ولا معزاف، کہ ہم ایسے ولیمے میں داخل نہیں ہوتے جہاں طبلے بجائے جاتے ہیں، جہاں میوزک بجائی جاتی ہے، ہم ایسے ولیمے میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایسی دعوتیں جو سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ناجائز دعوتیں ہوتی ہیں، رسم و رواج کی دعوتیں ہوتی ہیں، بدعت کی دعوتیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام ایسی دعوت میں کبھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص آ کر دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی ختنہ کی ہے، لہذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ وہ شخص دعوت دینے والا پوچھتا ہے کہ کیوں میری دعوت میں شریک نہیں ہوگے؟ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس لیے میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ختنے کی دعوت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ختنے کی دعوت نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ختنے کی دعوت میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ناجائز رسم و رواج کی دعوتیں ہو رہی ہے تو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے اور خود بھی جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ولیمے کی یا شادی کی دعوت میں بلایا گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دعوت میں شریک ہوئے تو دیکھا کہ ایسے ملبوسات ہیں، ایسے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یعنی ایسے کپڑے پہننے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے شادی میں دیکھا کہ وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لہذا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے احتجاجاً اٹھتے ہوئے واپس اپنے گھر لوٹ گئے اور کہنے لگے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے۔ دعوت سے لوٹ گئے، کھانے کے لیے نہیں بیٹھے، دعوت میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ فوراً جو ہے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، دعوت میں شریک ہوئے، دیکھا کہ وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، لہو و لعب کا ہو رہا ہے، تو ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھتے ہوئے گھر نکل گئے اور کہنے لگے کہ یہ گانا بجانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور دعوت چھوڑ کر اور اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو رسم و رواج جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات تو ہمارے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان کرتے بھی ہیں تو جو لوگ علم والے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی ابن ابو صالح رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دعوت میں شریک تھے، تو اتنے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ دعوت میں تشریف لائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ دعوت میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ کرسی پر چاندی کی چمک لگی ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کرسی پر چاندی کی چمک لگی ہوئی ہے تو فوراً وہاں سے واپس ہو کر جو ہے گھر لوٹنے لگے۔ دعوت دینے والے کو جب معلوم ہوا،
دعوت دینے والے کو جب معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ واپس لوٹ رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے گئے. جب ان کے پاس جا کر ان سے ملے تو امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیا اور کہا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے جو تم اپنی دعوت میں کر رہے ہو. اللہ اکبر. میرے بھائیو, یہ اسلاف کے واقعات میں نے کیوں بیان کی؟ آج ہمارے مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ دعوت دیا ہے, پام کی رسم ہے, گھر بھرانے کی رسم ہے, فلاں کی منڈوے کی رسم ہے, فلاں کی رسم ہے, اور ناراضگی کے خوف سے شریک ہوتے ہیں, جبکہ ان تمام رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو ان رسومات سے بچانے کی کوشش کرتے, ہم خود جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, خلاصۃ القول یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کرے, اور جتنے رسم و رواج ہیں, گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, آج کے جمعہ میں بھی جو ہے جہیز جیسی لعنت کا ذکر کیا. آج ہمارے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمیں رسم و رواج سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے حکم, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین.